بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، توقعات کے عین مطابق انڈیا نے کمانڈر کلبھوشن کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دنیا بھر میں جاسوسوں کے ساتھ عموماً کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو شاید میں نے اپنے کسی ولاگ میں آپ کو ایک فلم کا حوالہ دیا تھا، اس کا نام ہے آپریشن ڈے بریک۔ یہ ایک پرانی فلم ہے، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ میری درخواست ہے آپ یہ فلم ضرور دیکھیں۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ جاسوس اور وردی والے جو فوجی ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور فوجی کی شان جو ہے نا وہ کیا ہے، اور یہ کتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ انسنگ ہیروز جو ہیں یہ جانیں اپنی دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ شکنجے میں پھنستے ہیں ان کے ملک ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ انڈیا نے کلبھوشن کو اون تو کیا کہ ہاں جی یہ ہمارے ملک کا شہری ہے، ادروائز تو اون بھی نہیں کیا جاتا۔ اچھا، آپ کو اس بات کا پتہ نا، انٹرنیشنل جو کورٹ تھی جہاں پہ انڈیا مقدمہ لے کے گیا تھا، تو وہاں جو فیصلہ آیا اس کے مطابق پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس کو صفائی کا موقع دینے کے لیے اپنا وکیل عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ وکیل جو عدالت میں پیش ہونا تھا یہ بنیادی طور پہ انڈیا کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کو مہیا کرتا۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹس کے اور رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق انڈین ہائی کمیشن کو متعدد درخواستیں دی، ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب والا آپ کی مہربانی ہے، آپ یہ کریں، اس بیچارے کے لیے وکیل کا بندوبست کریں اور اس سے ملاقات کریں جو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں۔ انڈیا نے اس سے ملاقات کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں کلبھوشن نے انڈین جو اس کے ہائی کمیشن کے لوگ، اس کی بیوی اور ماں کے ساتھ آئے تھے، ان کو بہت گالیاں دی تھیں۔ انہیں کہا تھا کہ تم بغیرت و بے شرم ہو، تم نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا، میں ایک باوردی افسر ہوں، یونیفارمڈ افسر ہوں اور سرونگ افسر ہوں، اور میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا اگر تم نے وہ اپنی وہ پوری نہ کی۔ میں نے ملک کے لیے قربانی اس لیے تو نہیں دی کہ ملک مجھے قربانی کا بکرا بنا کے یہاں پہ پھینک دے۔ شاید ان باتوں کا ان کو بڑا غصہ آیا، تو اب انہوں نے پہلے تو اس کی بیچاری ادھر خاندان پہ بڑا دباؤ ڈالا، لیکن چونکہ یہ اجیت ڈوال کا رشتہ دار بھی ہے تو اتنا دباؤ پھر اس طرح تو ان لوگوں پہ ممکن نہیں ہوتا۔ لمبی کہانی ہے، بہرحال بات یہ ہے کہ اب جو انڈین ہائی کمیشن ہے یا انڈین حکومت ہے اس نے اس بندے پر سے اپنا ہاتھ لگتا ہے اٹھا لیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو تفصیلات جو پاکستان انٹیلیجنس کو بتائی ہیں اس نے اتنا ڈیمیج کر دیا ہے ان کے ملک کو، اور ان کی انٹرنیشنل جو حیثیت ہے اتنی برباد کر دی ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب بندہ شکنجے میں آتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کروڑوں اربوں روپے کے جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ بھی پائلٹ چھوڑ کے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس بیچارے نے تو پتہ نہیں انڈیا کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اطہر من اللہ کی عدالت، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر انڈیا اس کا وکیل ہی نہیں کرے گا تو ہم کیس کیسے آگے بڑھائیں گے؟ اب انہوں نے پاکستان کے دو جو ریناؤنڈ وکیل ہیں نا، عابد منٹو صاحب اور مخدوم علی خان صاحب، وہ اپنی عدالتی معاونت کے لیے طلب کیے تھے، دونوں نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ دیکھیے، اگر پاکستان میں پہلے وہ سکھ ہائی جیکر جہاز لے کر آئے تھے جن بیچاروں کو، ان کے وکیل پاکستان سے تھے، شاید ظفر علی شاہ صاحب تھے، نہیں سید ظفر صاحب تھے، اور ایک اور وہ بھی لاہور کے وکیل ہیں۔ اب میرے خیال دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ادھر انڈیا کے جو وکیل تھے وہ بھی پاکستانی تھے جو انڈیا نے کیے تھے، اور ہوا کیا، ان کو بیچاروں کو سزائے موت، 20 سال قید، حالانکہ جو دلائل دیے گئے تھے وہ بالکل ان کے حق میں تھے کہ انہوں نے تو کوئی جیسے بھی جہاز کو اغوا کیا۔ لیکن اگر عابد منٹو یا مخدوم علی خان اس کی پیروی کریں گے نا اس کیس کی، تو پاکستانی عوام نے ان کی بوٹیاں کھا جانی ہیں، پاکستان کے پریس نے ان پہ اس بڑھاپے میں غداری کے ایسے الزامات لگانے ہیں کہ بیچاروں کو اللہ ہی پھر مالک ہے۔
کتنا ہی پروفیشنل وکیل ہو، اب وہ جاسوس دوسرے ملک کے جاسوس کا مقدمہ لڑتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ ماضی میں ایسی مثالیں میں اور بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ بات ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ انڈیا کا جو باقی لوگ یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں نا، جو این جی اوز جو یہاں پہ ان کے لیے کرتی ہیں، جو ہمارے کچھ اور لوگ ہیں جو ان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ سامنے رہا ہے یا این ڈی ایس ہے یا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ بیچارے کٹ آؤٹ بنے ہوئے ہیں یا ڈائریکٹ ان کے ساتھ انگیج ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ تاریخ ہے اس کی راہ کی، یہ ٹیشو پیپر جتنی اہمیت نہیں دیتے اپنے لوگوں کو۔ یہ تو ان کی فوج کا افسر تھا، نیوی کا، اور بہت بڑی فیملی کا تھا، اور بڑی کمٹمنٹ اور جوش کے ساتھ پاکستان آیا تھا، اور اس نے بڑا کام بھی کیا پاکستان کے کو تباہ و برباد کرنے میں، کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ اس بندے کے پیچھے تو پوری انڈین گورنمنٹ تھی۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم تو غیر ملکی شہری ہو ان کے نزدیک، پاکستانی ہو۔ ان کے لیے جتنے بھی خدمات انجام دے لو، یاد رکھنا وقت آنے پہ یہ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گے۔ اگر کسی کو میری بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو الطاف حسین کو دیکھ لیں، الطاف حسین کو ان ساتھیوں کو دیکھ لیں جو آج در بدر خاک بسر ہو رہے ہیں، جن کو ان کے گھروں میں پناہ نہیں ملتی، فقیر بن گئے ہیں۔ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے جو یہاں پہ خربوں پتی تھے، جن کو اربوں روپے کا بھتہ آیا کرتا تھا، آج جو کچھ بھاگے ہوئے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، وہ مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ پٹرول پمپوں میں بیچارے پٹرول بھر رہے ہیں، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی مانگ تانگ کے گزارا کر رہا ہے۔ خود الطاف حسین بھیک مانگتا رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اگر تو آپ اپنے دماغ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے ملک پر کوئی بات کرتے ہیں نا، اپنے ملک کی کوئی غلطی حکومت کی نشاندہی کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی ماتم کرتے ہیں مہنگائی کا، ہم بھی ماتم کرتے ہیں بے روزگاری کا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسیوں نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی حکومت ہے پاکستان پہ، عمران خان مجبور محض ہے۔ ہم حکومت کے اس الزام کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ جانے والوں نے ان کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی، تباہ و برباد کر کے ملک کا خانہ خراب کر کے ان کو دے کے گئے تھے۔ لیکن ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ کس بنا پہ کیے تھے؟ جب آپ کے پاس یہ اہلیت نہیں تھی، اہمیت ہی نہیں تھی۔ یہ ہمارا کیس، ہم کسی کی چمچہ گیری نہیں کرتے، نہ میاں صاحبان کی، نہ زرداری برادران کی، نہ آل شریف کی، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ساتھی، میرے دوست جو ہیں، جو بیوقوف بن کے کسی لونڈی پھونڈی کے چکر میں، کیونکہ یہ ایسے ہی نا مال آگے پھینکا کرتے ہیں، کام دام سام دام ڈنڈ بھیت، یہ عورتوں اور پیسوں سے ہی پہلے کام چلاتے ہیں، آگے ایسے ہی کوئی پرکٹی قسم کی، کوئی ادھیڑ عمر کی لیکن میک اپ شیپ اپ کر کے تیار ہونے والی آنٹی جو ہے نا، اس کو میدان میں اتارتے ہیں، جس کے پیچھے ہی چھپے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ مل کے تو بڑے بڑے بینر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں فوج کے خلاف اور گالیاں دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ زیب دیتا ہے آپ کو؟ کلبھوشن کا انجام یاد رکھو۔ کلبھوشن تو کچھ نہیں، اس سے پہلے بھی بیچارے 3-4 اس طرح مر گئے تھے۔ جب رہا ہو کے جاتے ہیں نا 20 سال بعد یہاں سے، تو دیکھو ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ایسے یوٹیوب پہ، دیکھو جو جاسوس انڈیا کے یہاں سے قید کاٹ کے گئے ہیں، کیا حال ان کا ادھر ہوا اور کیا حال وہ انہوں نے وہاں کیا، ٹگا نہیں دیا۔ یہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اگر آج وہ تمہیں امریکہ کے ویزے اور یہ پیسے ویسے اور یہ عیاشیاں بدماشیاں کروا رہے ہیں نا، تو اس لیے کروا رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے ابھی۔ جس دن وہ ضرورت سے بے نیاز ہو گئے، تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے۔ انٹیلیجنس کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ کام نکالو اور چھٹی کراؤ، بائی دا وے آف ڈسیپشن۔ یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ اس لیے میرے وہ پاکستانی 5th کالمسٹ، میری وہ آنٹیاں
اور وہ نوجوان اور وہ میرے جیسے ادھیڑ عمر کے بڈھے جو آج بھی بظاہر ترقی پسند بن کے غیر ممالک میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں پاکستانی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے، وہ یہ بات جان لیں، یہ جو تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں نا 2-3 ویڈیوز کہ فلانا کمانڈو نے یہ بیان دیا، فلانے کمانڈو نے یہ سب ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ڈیزرٹر ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ان کی ویڈیو جھوٹی چلا چلا کے بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ وہاں خرجہ مل رہا ہے کھانے کے لیے، ڈوب کے مر جاؤ۔ یاد رکھنا تمہارا وہی انجام ہوگا جو کلبھوشن کا ہوا ہے، جو الطاف حسین کا ہوا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی جگہ گھر میں میسر ہو پلیز 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 وہاں سبزیاں کاشت کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، لائکس دیں، کومنٹس کریں، اور آگے اپنے ساتھیوں میں شیئر کریں۔ ڈھنگ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔